اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو کل تک ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ سب پلاننگ کر رہے تھے کہ حج کا موسم ہے اور کس طرح سے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان کیا جائے، اور پھر انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب کو کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں، اور جادوگر ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں کرواتے ہیں، ماں باپ کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، اور اس طریقے سے پھر حج کے موسم میں انہوں نے یہ سارا کام شروع کر دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد قریش نے اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلے کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور غور و فکر اور باہمی مشورے سے کئی تدبیریں طے کیں جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے ان کی اسلامی دعوت کو ختم کیا جائے۔ یعنی یہ ان کی پلاننگ تھی کہ ابھی ہم ٹیمپریری تو ہم نے یہ سارا کام کر لیا، مگر وی نیڈ ٹو ہیو اے پرماننٹ سولوشن اباؤٹ اٹ۔ تو ان کی تدبیریں یہ تھیں، انہوں نے اب یہ کام شروع کر دیا سب سے پہلے کہ ہنسی مذاق اڑانا اور تحقیر کرنا، ان لوگوں کو حقیر بتانا، شو کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کو یہ مذاق بناتے ہیں تو بندہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے اور وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے اپنی سچویشن کے بارے میں۔ تو یہ انہوں نے پہلا کام کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ شاعر ہے، پاگل ہے، کاہن ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، بناوٹی ہے، یہ ساری باتیں وہ آپ کو کہتے اور آپ کے سامنے بھی اور آپ کے پیچھے بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کو آتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے وہ یوں دیکھتے کہ جو گویا وہ آپ کو کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے یہ جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، ارے یہی تو ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا ہے۔ ان سب کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے، سورہ المطففین میں۔ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، اور جب وہ اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہی گمراہ لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن تھا، سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 to 32۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھے اور تانہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، سورہ حجر آیت نمبر 15۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے کیا جائے اور ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وحی نازل کی، سورہ حجر کی، تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو اگر ہمارے بھی ایسے لگے کہ ہمارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں لک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کے تسبیح بیان کرنی ہے، اور نمازوں کو بڑھا دینا ہے۔ جب آپ نماز زیادہ پڑھنے لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا کر دے گا کہ وہ آپ کو، یا آپ کے دل کو ایسا کر دے گا کہ ان کی کسی بھی چیز کی آپ کو فیلنگز نہیں ہوں گی۔ اسی بات کو سورہ حجر میں دوسری واپس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم آپ سے استہزاء کرنے والوں کو کافی ہیں، یعنی آپ کا جو بھی مذاق اڑا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے باعث وبال ہوگی، یعنی ان کو آگے جہنم میں بہت زیادہ آگے آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، یعنی ان کا بھی مذاق بنایا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ
کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا، یعنی ان کا مذاق نے ان کو گھیر لیا۔ قیامت کے دن بھی گھیرے گا، دنیا میں بھی ان لوگوں پر عذاب کی صورت میں آیا تھا۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے کہ کوئی بھی آپ کو کسی طریقے سے کچھ بھی آپ کے بارے میں بات کریں، ہمیں اللہ سے مدد کرنی ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے اور تسبیح بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تسبیحات سنت سے ثابت ہیں وہ کرنی ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو آپ کی بات سننے سے اور بھی زیادہ روکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو وہ لوگوں کے درمیان دعوت تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا پہلا موقع جو مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بھی ان کی تلاوت قرآن کی فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو اور اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والوں کو گالیاں دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھو، نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بالکل بیچ کا راستہ اپناؤ۔ آپ دیکھو کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دیتے تھے، جبرائیل کو اور فرشت اور اللہ تو کو بھی گالی دیتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے رائٹ اوے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رائٹ اوے ہمارے لیے کوئی کانسیکوینسز نہ ہوں، مگر ایونچولی پکڑ آتی ہے۔ اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث اور شام گیا اور وہاں سے لوگ کہانیاں اور ساری وہ کہانیوں کے قصے سیکھ کر آیا۔ ٹھیک ہے، تو قریش میں سے ایک بندہ گیا اور وہاں سے ساری وہ قصے کہانیاں سیکھ کر آیا، اور جہاں پر بھی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمتی تو وہ وہاں پر لوگوں کو اپنی داستانیں اور کہانیاں شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع ہی نہ دیتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہانیاں کس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں؟ کہانیاں آج کل کے زمانے میں ہم اس کو کیا کہیں گے، جیسے کہ ٹی وی سیریلز، ڈرامہ، موویز، کوئی بھی ایسی چیزیں، یا اس کے علاوہ دوسری باتیں جو لوگ لے آتے ہیں، فیک سٹوریز، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، اور ڈیفینیٹلی کہ اس میں مزہ آتا ہے کیونکہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتے اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ دیکھیں، ایک جو قرآن کے اثر کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ قرآن کو جیسے ہی پڑھتے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کر کے نکل جاتے تو پھر ڈرامے، کہانیاں اور ایسی باتیں کرنے لگتے، تو کیا ہوتا کہ ان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے سبق ہے؟ یہی سبق ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں دل کو سخت کرتی ہیں اور اصل پیغام کو جو بھلوا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور گانے بجانے والی لونڈیاں خریدیں، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگا ہے تو اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرٹینمنٹ کے سارے طریقے انہوں نے سٹارٹ کر لیے، جس میں گانے اور یہ ساری چیزیں عورتوں کا استعمال شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا۔ اچھا، تیسرا انہوں نے کیا شروع کیا؟ شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈا کرنا۔
اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی کی دکھائی اور بڑا ہی چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے ہیں اور دن کو تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے. کبھی کہتے ہیں کہ ایک انسان اس کو سکھاتا ہے. کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی سب مل جل کر گھڑتے ہیں. کبھی کہتے کہ یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس کی طرف قرآن لے کر اترتا ہے، جیسے کاہنوں پر جن و شیاطین اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا سورہ شعراء میں، میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ کس جگہ پر کس طرح اپنی آیات اتاری ان کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ صرف ایسے ہی انسانوں پہ اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں. جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے نہ مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا اور نہ مجھے کبھی کوئی برائی کری، بدکاری کرتے ہوئے. پھر یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی اور مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء جو ہیں وہ اپنے اشعار میں ڈھالا کرتے ہیں. لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا سورہ شعراء کی ہی آیت نمبر 224 سے 226 تک، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ کرتے نہیں. یعنی کہ مطلب یہ کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نبی میں نہیں پائی جاتی تھیں. چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہوئے وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تمام معاملات میں، بغرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گزرتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ وہی باتیں کہتے ہیں جسے کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے ہیں. لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ تو سب سے پہلے کیا کہتے تھے؟ شک و شبہات وہ چیز ہیں کسی کو شک میں ڈال دینا. یہ بہت زیادہ جو ہے کس کو کہیں گے کہ اثر ہونے والا کام ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو کہہ دیں، لوگ کہتے ہیں، سپوز اگر ایگزامپل دیتی ہوں، وہی فرحت ہاشمی، کیونکہ وہ اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، اس کو نہیں سننا. وہ جو ہے کس کی ایجنٹ ہے؟ یہودیوں کی ایجنٹ ہے. اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے محمد علی ابراہیم کا بھی، یہ بھی کسی یہودی کا ایجنٹ ہے. کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ قادیانی ہے. میں ایگزامپل دے رہی ہوں ساری کہ تاکہ لوگ اس کا بات نہ سنیں. انسان کو چاہیے کہ وہ خود علم حاصل کریں، اگر کسی کی بات سنیں اور پھر اس کو خود ویریفائی کریں. اور ہم اتنے بیوقوف نہ بن جائیں کہ جو اور کوئی کہے اس کی بات سننے لگ جائیں. ہم ہر چیز میں خود ویریفائی کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ ہم اپنے ہر چیز میں، دین کے معاملے میں بھی خود ویریفائی کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کی ہر بات کبھی صحیح نہیں ہو سکتی ہے. کس انسان کی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مسلمان ہو، کوئی کتنا بھی بڑا اسپیکر ہو، ایوری بڈی انکلوڈنگ می، ایوری بڈی، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے کبھی بھی کوئی کہے اور آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو، ویریفائی کریں، ان سے پوچھیں اور خود ریسرچ کریں اور غلطی ہو تو بتائیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. تو شک و شبہات جو ہے نا وہ انسان کو علم سے بہت دور کر سکتے ہیں. ایک تو دین پر آنا ویسے ہی مشکل لگتا ہے، پھر کوئی شک ڈال دیتا ہے تو انسان ٹوٹلی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اگین یہ ایک بہت زیادہ اثر کرتی ہے یہ بات جب انسان لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں. تو یقین جو بھی کچھ سیکھیں یقین کے ساتھ سیکھیں. جب یقین کے ساتھ انسان نہیں سیکھتا نا تو اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ڈاؤٹ فل چیزوں پر انسان کا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر لوگوں میں اور کیا کرتے تھے؟ بحث اور کٹ حجتی. مشرکین کو 3 باتوں پر وہ بہت پکڑتے تھے، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ہیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیانی دینی اختلاف کی جڑ تھیں. ایک تو توحید، رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا. یہ 3 جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہر مسلمان میں ہونے چاہیے. اور یہی ان کا پرابلم تھا کہ یہ توحید نہیں ماننا چاہتے، کیونکہ یہ بتوں کو اپنا وہ کیا کہتے ہیں وسیلہ بنانا چاہ رہے تھے، اور یہ ڈائریکٹ ان کی عبادت کرنا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں ماننا چاہتے تھے، اور اس بات پر یقین نہیں رکھنا چاہتے کہ دوزخ اور جنت بھی کوئی کانسیپٹ ہے اور ہم کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا. تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں. وہ کہتے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو بتاتے ہیں سورہ صافات میں، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے ماں باپ کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ اور سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے، یعنی عقل یہ بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہم کو پھر اٹھایا جائے گا. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے یا وہ پاگل ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن میں بتا دیا ہم کو. اور وہ ان کے کہنے والے نے ایک یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے عمرو یہ تو سب خرافات ہیں، یعنی سب یہ بالکل فالتو، بالکل بھی خرافات کا مطلب بالکل بیکار قسم کی بات. اللہ نے ان باتوں کا کئی طریقے سے جواب دیا. خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ظالم اپنی ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر چلا جاتا ہے. ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں نا، آپ لوگوں سے سنتے ہیں، پاکستان میں سنتے ہیں ایک آدمی نے تقریباً 100 بچوں کا مرڈر کیا، ان کو ریپ کر کے. ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے یا پکڑا گیا، اس کو مار دیا گیا سپوز، تو اس کو کتنی موتیں ملی؟ 1 موت ملی، مگر اس نے کتنے گھر اجاڑے؟ 100 گھر اجاڑے اور معافی بھی نہیں مانگی. تو کیا دنیا میں ایک دفعہ جو موت ملتی ہے کیا اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں، وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف کے ساتھ ان کو مارا. تو دنیا میں ہر کسی کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملتی. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص پہ انسان ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور کبھی وہ بدلہ نہیں لے پاتا. تو ضروری ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ اور مظلوم کو اس کے صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن عطا کرے. اسی طرح احسان کرنے والا شخص نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے ہی، اور برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی سے پہلے ہی سزا پانے پہلے سے ہی کئی دفعہ مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد اگر کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام دیا جائے اور اس کو فاجر کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ہو جاتے ہیں نا. دونوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، بلکہ ظالم تو مظلوم اور محسن پرہیزگار کے مقابلے میں زیادہ خوش قسمت ٹھہرا. حالانکہ یہ بات بالکل نامعقول ہے.
عدل و انصاف اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا ان نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والے بنائے پر رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرماتے ہیں، کیا ہم مسلمانوں یعنی اپنے اطاعت شار اور فرمانبرداروں کو مجرم جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں کہتے ہیں، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ پھر سورہ جاسیہ میں بھی یہی بات کہتے ہیں، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ ان سب کا جینا مرنا برابر ہوگا۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقل کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید کر دی سورہ نازعات میں، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی پیدائش؟ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتے ہیں، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اسی بات کو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، اور وہ پھر کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں تمہیں پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اللہ نے یہاں یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کس کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، اور پوچھا سورہ قاف میں، اس زمین و آسمان، درخت و پودے اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات کے تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دے دیا جاتا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور وہ اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا، سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ان کی بات بتاتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا سورہ قاف میں، انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا، یہ تو عجیب ہی چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا سورہ انعام میں ہی، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو، یعنی کہ ایک انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا سورہ ابراہیم میں، جی ہاں ہم بھی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب
بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا تو رہتا، کیوں اس لیے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر ہم فرشتوں کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اس شبے میں پھر ڈال دیتے۔ لہٰذا جب رسالت کا مقصد حاصل ہو نہ لوگوں کو شبہ دور ہو تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اگر فرشتے رسول بنائے بھیج دیتے نا تو انسان کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں یہ تو فرشتے ہیں، یہ پوری رات بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم تو نماز اور جاپ دونوں ایک ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ بھئی وہ فرشتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ مگر اب بھی لوگ جو ہے نا وہ یہ ایکسکیوز ضرور دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی تھے، نبی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایکسکیوز غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسان بنا کے بھیجا تاکہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے۔ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اسی لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی پھر گنجائش نہ مل سکی، لہٰذا انہوں نے ایک اور شبہ ظاہر کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسانی ملا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ سورہ انعام میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا۔ فرمایا سورہ زخرف میں، کیا تمہارے رب کی رحمت کی رحمت یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے، تو کیا اب یہ لوگ تقسیم کریں گے اللہ کی رحمت کو؟ یعنی وحی، قرآن، نبوت اور رسالت سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے اور کس کو دے اور کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے اور یہ کس کو دے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر یعنی کوئی ایکسکیوز اب نہ چل سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا، اور وہ کہتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے تو اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے جاہ و حشمت کے تمام لوازم ہوتے ہیں، یعنی کہ مال، جاگیر، جاہ و جلال اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جب چلتا ہے تو اس کے جلوے میں یعنی کہ ہر چیز چلتی ہے، اور اس کے بڑے بڑے لوگ اس کے معزز لوگ ہوتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی، اللہ کا اگر ایلچی ہے یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو کیسے یہ اپنی زندگی کے اپنی سارے کاموں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے یہ بازاروں میں دھکے کھاتے کیوں پھرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا سورہ الفرقان میں، آخر اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہ اتار دیا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہ ہوا جس میں سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، کیوں وہ عام انسانوں کی طرح بزنس کر رہے ہیں، عام انسانوں کی طرح وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیوں ان کے پاس کوئی بڑی جائیدادیں نہیں ہیں؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہر چھوٹا بڑا کمزور انسان، ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکے، جس کو دنیا کے تمام پرابلمز ہوں، جس کی اولادوں کا بھی انتقال ہو رہا ہو، جس کو فائنینشیل ایشوز بھی ہوں، جن کو جاب بھی کرنی پڑے، جن کو بزنس بھی کرنا پڑے، اور جن کی بیویاں بھی ہوں اور ان کے چھوٹے ہوئے گھر بھی ہوں، ان کے تمام پرابلمز کے ساتھ بھی
اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمام فائنینشیل اور تمام دنیا کے پرابلمس اور شارٹ کمنگس ہونے کے ساتھ ساتھ بھی انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلا سکتا ہے اور رسالت جیسے بڑے کام بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا مشرکین کا اعتراض۔ لیکن معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، غریب مالدار، نیچے اونچے، غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب اگر وہ بہت بڑے جاہ و جلال کے ساتھ ہوتے اور بڑے بڑے لوگوں کے صرف آگے پھرتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے؟ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یا ان کے قریب کون لوگ ہوتے تھے؟ غلام۔ اور وہ غلام ایسے غلام تھے جن کو کوئی اپنے قریب آنا لینا بھی نہیں پسند کرتا تھا، مگر وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود ہوتے تھے، تو وہ سب آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے جبکہ اکثریت انہی لوگوں کی تھی؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت و رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ بس آپ کو اس میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے اور اللہ اپنے فیصلوں کا جانتا ہے۔ یعنی تمہارا اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت اور مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انبیاء کے آنے کا مین مقصد عام لوگوں کو ہی لانا ہوتا ہے، کیونکہ بڑے لوگ تو بہت متکبر ہوتے ہیں، بہت پراؤڈ ہوتے ہیں، دے آر ٹو پراؤڈ، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نبی بھی بڑی قوم میں ہوتے تو پھر چھوٹے لوگوں کو کیسے آتا؟ آج میں یہیں تک کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتی ہوں۔